جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر وہ بھی مشاہدے سے، آج اچھا ہے یہ بحث پہلے بھی آ گئی سورۃ الزلزال میں، یہ جو ان کا عربوں کا ایک مشاہدہ تھا، استدلال وہاں سے ہوتا ہے، استنباط وہاں سے ہوتا ہے، استشہاد وہاں سے ہوتا ہے۔ منطقی بحثیں قرآن میں بہت کم ہے لیکن بہت کم۔ عرب منطقی تھے ہی نہیں، فلسفیانہ مزاج نہیں تھا، مشاہدہ تھا، مشاہدے کی گہرائی تھی، احساسات تھے، وہ تو انسانی احساسات ہوتے ہیں، ان کے احساسات اور مشاہدے کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ جیسے میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ وہ 3 صورتیں تھیں اذا سے، اور پھر یہ چوتھی صورت نے گویا کہ اس چوکے کا ایک کونا خالی جو تھا پر کیا۔ اسی طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں 5 صورتیں قرآن مجید کی اس اسلوب سے شروع ہوتی ہیں جو سورہ عادیات کا، اور یہ آخری صورت ہے اس اسلوب کی۔ والصافات صفا، سورہ صافات، والذاریات ذروا، سورہ ذاریات، والمرسلات عرفا، سورہ مرسلات، والنازعات غرقا، سورہ نازعات، اور یہ سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا۔ یہ بات میں اس وقت عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان 5 صورتوں میں سے پہلی اور آخری ہی ہے کہ جن کے قسموں کے بارے میں اتفاق رائے ہے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ باقی سورہ ذاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات، ان سب میں ہوائیں مراد ہیں، فرشتے مراد ہیں۔ کہیں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ ایک ہی صورت میں بعض آیات جو ہیں وہ ہواؤں سے متعلق ہیں، بعض جو ہیں وہ فرشتوں سے، لیکن یہ کہ سورہ صافات میں مراد فرشتے، والصافات صفا، اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں آ گیا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو ہر وقت صفے باندھے ہوئے اپنے رب کے حضور میں منتظر ہوتے ہیں، جو حکم ہو بجا لائیں۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، سورت شروع ہوئی۔ اور دوسرے یہ صورت ہے ان 5 میں سے کہ جس کا مفہوم و مدلول اس بالکل واضح، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تھوڑا سا اختلاف تو ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہے یا گھوڑے ہیں، لیکن اکثریت کا اجماع اس پر ہے کہ گھوڑے مراد ہیں۔ پھر ایک یہ بھی رائے ہے کہ اس سے مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مجاہدین یا غیر مجاہدین بلکہ اصلاً یہاں پر مراد ہیں۔ عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں قبائلی زندگی میں غارت گری، لوٹ مار، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، اور وہ حملہ جو ہے کچھ چیزیں ان کے ہاں بالکل معین تھی، اس کا ٹائم ٹیبل معین تھا۔ وہ جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ صبح کا 3 بجے کا، 2 بجے کا، 2:30 بجے کا، 4 بجے کا وقت، یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سب سے زیادہ غفلت طاری ہوتی ہے۔ کوئی مریض ساری رات نہ سویا ہو اس وقت ضرور آنکھ لگ جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، صبح کی ایک خاص سہانا موسم، ساری رات تڑپا ہو، لیکن یہ کہ ایک خاص وقت پر آ کر اس کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت ہے۔ تو وہ جب آتے تھے گھوڑوں پر آتے تھے، اصل میں گھوڑا ان کے ہاں یہ تھا غارت گری اور جنگ کا اصل جو ہے جو سواری کا وہ گھوڑا۔ اونٹ کی رفتار اتنی تیز نہیں، اس لیے کہ یہ چھاپا مار جنگ ہوتی تھی، بجلی کی سی رفتار سے آئے، لوٹ مار کی، قتل کیا، سوتے ہوئے کو گھوڑوں کے سمو تلے کچل دیا، اور اس کے بعد لوٹ مار کی اور پھر بھاگ گئے اسی بجلی کی سی رفتار کے ساتھ کہ کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی ان کا حلیف قبیلہ، کوئی ادھر ادھر سے دائیں سے بائیں سے کوئی مدد نہ آ جائے، خام کا رزق کاہے کو لینا ہے۔ جنگ تو نہیں لڑنی تھی، اصل میں تو لوٹنا تھا، غارت گری تھی، حملہ تھا، برباد کرنا تھا۔ تو یہ صبح کا وقت خاص طور پر، اسی لیے صبح کا لفظ جو ہے عربی لغت کے اندر صبح کے وقت حملہ آور ہونا۔ اور اگر کہیں سے کسی شخص کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کی سازش کر رہا ہے، تو وہ جو نعرہ لگاتا تھا، یہ حضور کی سیرت میں بھی جو لفظ آیا ہے کہ جب آپ کو حکم ہوا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی اب آپ ڈنکے کی چوٹ اور بلند آواز سے علن اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے، تو آپ نے بھی وہی نعرہ لگایا تھا وا صباحا، ہاں وہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی صبح، بربادی والی صبح، تباہی والی صبح، خوریزی والی صبح، ہائے وہ صبح، وا صباحا۔ اب جب وہ نعرہ لگاتا تھا لوگ دوڑتے تھے ہر کام چھوڑ کر کہ اس کے پاس کوئی خبر آئی ہے،
وہ خبر معلوم ہونی چاہیے، بلکہ اس میں وہ آگے مزید اضافہ کرتے تھے. جو شخص یہ خبر دینا چاہتا تھا کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا اور مادرزاد برہنہ ہو جاتا تھا. جہاں تک تو آواز پہنچ گئی، ورنہ نگاہ تو بہت دور سے دیکھ لیتی ہے کہ کوئی ننگا، نذیر عریہ اس کو کہتے تھے، ننگا خبردار کرنے والا، وہ کوئی ننگا کھڑا کپڑے اتار کر کوئی بات ہے، دوڑو لپکو سمجھو کیا بات ہے. تو اس کے لیے ہے وا صباحا، ہائے وہ صبح، تباہی لانے والی صبح. تو گھوڑوں کا یہ جو عمل تھا اس کا ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے، ان سے گواہی لی گئی، استشہاد. والعادیات ضبحا، یہاں پر گھوڑے کا یا اونٹ کا لفظ نہیں آیا ہے. حضرت علی سے کوئی ضعیف سی روایت مروی ہے کہ وہ اونٹ مراد لیتے ہیں، اور اونٹ بھی مزدلفہ سے جب چلتے ہیں اور مینا کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ آیا ہے. بہرحال یہ در حقیقت یہ جو اجماع ہے تقریباً وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی سے اتفاق ہے کہ یہ گھوڑے مراد ہیں، اور وہ جس سے کہ وہ حملے آور ہوا کرتے تھے. لیکن گھوڑا یا اونٹ کا لفظ نہیں آیا، صفات بیان ہوئی. عادیات تیز دوڑنے والے، ضبحن، ضبح کہتے ہیں یہ جو نتنوں سے پھنکار نکلتی ہے، جب گھوڑے کا سانس پھولا ہوتا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے، اس کا ہانپ رہا ہے تو اس کے نتنوں میں سے پھنکاریں نکلتی ہیں، یہ ضبح ہے. ہانپتے ہوئے اور پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے گواہ ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھنکاریں مارتے ہوئے، ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، اور گھوڑے کے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سم جو ہے اس کے نیچے نال ہے، لوہا ہے، وہ پتھر پہ پڑے گا جب اس کا سم چنگاری نکلتی ہے. ایرا کہتے ہیں آگ جلانے کو، آگ روشن کرنے کو. جیسے کہ سورہ واقعہ میں آیا ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا کبھی تم نے غور کیا اس آگ پر جو تم روشن کرتے ہو، جلاتے ہو. تو فالموریات قدحا، جو اپنے سموں اور ٹاپوں کی جو ٹھوکریں ہیں ان سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اب یہ وہ لفظ آ گیا. پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، غارت گری کے لیے، حملے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں صبح کے وقت، علی الصبح. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور بہی کی ضمیر جو ہے ضمیر مجرور، یہ صبح کی طرف بھی جا سکتی ہے، قدحن کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس کے ذریعے سے پھر وہ اٹھاتے ہیں غبار، نقعاً غبار. ظاہر بات ہے گھوڑا جب تیز سر پر دوڑ رہے ہیں، اور گھوڑا بھی ایک نہ ہو، 150 گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تو ان کے ٹاپوؤں سے وہ جو ہے غبار بھی اڑتا ہے، اور ہوا کے اندر ایک آندھی اور غبار کی کیفیت ہوتی ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں بھی بہی میں جو ضمیر ہے مجرور یہ صبح کے لیے، لیکن یہ غبار کے لیے بھی ہو سکتی، نقن کے لیے بھی ہو سکتی. اسی غبار سمیت، وہ غبار بھی تو ان کے جلو میں چلا آ رہا ہے. جب دوڑتے تھے یہ لشکر تو غبار بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوتا تھا. اس کو لے کر فوسطنا، وسط درمیان بیچ میں، فوسطنا، پھر وہ گھس جاتے تھے جمعیت کے اندر، گھس جاتے ہیں. یعنی یہ کہ اگر مقابلہ ہے، کہیں جنگ ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو گھس جائیں گے کسی جمعیت کے اندر. اگرچہ آپ کو معلوم ہے ادھر نیزے بھی لیے ہوئے ہو سکتے ہیں لوگ، ادھر سے تیروں کی بوچھار ہو سکتی ہے، ادھر سے ہر طرح کے خطرے ہو سکتے ہیں. اگر انسان ہلاک ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں جنگوں میں، تو گھوڑے بھی تو ہلاک ہوتے تھے اور مارے جاتے تھے. لیکن یہ کہ اپنے مالک کے اشارے پر جان دے دینے والے حیوان، یہ وفاداری ہے حیوان کی. اس کی طرف اشارہ کیا. تم نے کبھی سوچا تم خالق نہیں ہو ان گھوڑوں کے، جبکہ اللہ تمہارا خالق ہے. صرف یہ کہ کچھ ٹہل سیوا کرتے ہو. گھوڑا جانتا ہے میرا یہ مالک مجھے دانا ڈالتا ہے، کبھی جو ہے میرے جسم کو دھوتا بھی ہے، میری ٹہل سیوا کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. محض اس بات پر شکر کا جذبہ کتنا گہرا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چشم و ابرو کا اشارہ. یہاں تو یہ ہے کہ ذرا سی ایڑ ہوتی ہے، ذرا سے زانو کی گرفت جو ہے وہ اگر تھوڑی سی اور ہوئی گہری، گھوڑا سمجھ جاتا ہے میرا مالک کیا چاہتا ہے. مقتول دوڑ رہا ہے، سر پر دوڑ رہا ہے، اور کوئی کسی خطرے کا اندیشہ نہیں. کیا ہو جائے گا ہوتا رہے. وفاداری آخر کسی شے کا نام ہے. وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے.
لیکن یہ گواہ ہیں، یہ گھوڑے گواہ. اب یہ قسم کا اصل مفہوم گواہی. قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی کہ جو پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے حکم پر ہانپتے ہوئے پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ٹاپوؤں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں صبح کے وقت. پھر وہ اپنے انہی ٹاپوؤں سے یا صبح کے وقت گرد و غبار کے جو ہے وہ بادل اٹھا دیتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، اور پھر کسی جمعیت میں، کسی لشکر میں، کسی فوج میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. یہ ہے کنٹراسٹ. ان کے مقابلے میں کبھی اپنی حالت پر غور کرو. یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بہت ہی ناشکرا ہے. کنود یعنی کفور بالنعمہ، نعمت کا کفر کرنے والے. اس لیے کہ کند النعمہ اس کے معنی جہدہا، انکار کر دیا، کوئی نام نہیں، کوئی احسان نہیں، کچھ نہیں. لکنود لام تاکید کے لیے، فعول کے وزن پر مبالغے کے لیے بہت ہی ناشکرا. ان الانسان لربہ لکنود. حالانکہ آپ نے دیکھا سورۃ العلق میں بھی آیا تھا، رب بھی ہے، خالق بھی ہے اللہ. جیسے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. وہ تو رب بھی ہے، خالق بھی ہے. تم زیادہ سے زیادہ اپنے گھوڑوں کے لیے کچھ ان کی ٹہل سیوا، کچھ کھلانے پلانے کا کچھ سامان کرتے ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ گھوڑا اپنی جان تمہارے اشارے پر ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یقیناً انسان اس پر خود گواہ ہے. یہ مضمون وہ ہے، وہ سرچنگ انداز جس کو میں نے بارہا کہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کہی جائے. کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ ذرا سوچو، تم خود گواہ ہو کہ نہیں؟ وہ جو سورہ قیامہ میں آیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے نفس پر پوری بصیرت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے میں کیا ہوں. تو انسان کو خوب معلوم ہے، اس کے ناشکرا پن جو ہے اپنے رب کا، اس کا اندازہ اس سے ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور یقیناً وہ مال کی محبت میں تو بہت ہی شدید ہے. دیکھیے اسی کی جو اس کا جوڑا میں نے قرار دیا ہے اشتہار سورہ کی 4 سورت کو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مربوط، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. خیر سے مراد یہاں مال ہے. وہ مال کے لیے اس کی محبت میں تو بہت ہی شدید ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ محبتیں ہیں. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. تو کیا وہ جانتا نہیں جب جو کچھ کے قبروں میں ہے اسے اگلوا لیا جائے گا. بعثرہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے کہ سورہ انفطار میں آیا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. تلپٹ کر دینا، با عین سارا یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کو، کسی شے کے نچلے حصے کو اوپر کر دینا، اوپر والے کو نیچے کر دینا، گویا کہ تلپٹ کر دینا. جب تلپٹ کریں گے تو اندر جو چیز تھی وہ باہر آ گئی، باہر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اندر چھپ گیا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. جب اگلوا لیا جائے گا، قبریں جو ہے تلپٹ کر دی جائیں گی، قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ اگلوا لیا جائے گا. اب یہ وہی مضمون ہے، اس کے حوالے سے یہ سورۃ الزلزال کے ساتھ جڑ گئی. اخرجت الارض اثقالها اذا زلزلت الارض زلزالها. اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، وہ جو پہلا 4 سورہ تھا اس میں آسمان کا تذکرہ زیادہ ہے، زمین کا کم ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت. لیکن یہاں پورا کا پورا معاملہ جو ہے اس زلزلہ قیامہ کا وہ پورا صرف زمین پر مرتکز ہے. اس کا تذکرہ چیزیں تو ساری موجود ہیں، اس صورت میں زیادہ ارتکاز جو ہے وہ زمین پر ہے.
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہی بات یہاں ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، جبکہ تلپٹ کروا کر قبروں کو اور جو کچھ اس میں سے ہے اگلوا لیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، یہ اور زیادہ لرزا دینے والی بات ہے، اور اس کا تعلق پھر جڑ جائے گا پچھلی صورت سے، اس لیے کہ عمل ایک عمل کا ظاہر ہے، ایک عمل کی نیت ہے، نیت سینوں میں ہے، حاصل کر لیا جائے گا، حصلہ نکال لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں تھا، یعنی وہاں کے فیصلے جو ہیں اعمال کے ظاہر سے نہیں ہونے۔ حصلہ ما فی الصدور، یہ ایک صندوق ہے ہمارا سینہ، اس کے اندر بہت کچھ دفن ہے، زمین بھی ایک صندوق ہے، اس میں بہت کچھ دفن ہے، ہمارے جسم ان میں دفن ہے، اور ہمارے سینوں کے اندر ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کتنی ہی معذرتیں تلاش لے، کتنے ہی بہانے بنا لے، لیکن انسان کو پتہ ہے اندر کہ میں کیا ہوں۔ حصل ما فی الصدور، اسی کے لیے آیا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالحزن۔ یہ جو بھید ہیں ان کو جانچا جائے گا، تمہارے اعمال کے ظاہر پر نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے عمل کے ظاہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو اور پھر جو نیتیں ہیں ان کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے، نیت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اعمال کا، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اب اس میں اس موضوع پر جو مختلف روایات اور بڑی لرزا دینے والی احادیث ہیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ سب سے چوٹی کے اعمال، حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے 3 افراد کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن۔ ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا، شہید ہے۔ اب اس سے اونچا رتبہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ ایک بہت مالدار انسان تھا، اس نے بہت خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں، خیرات میں یا اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کیا۔ ایک بہت عالم تھا، اس نے بہت علم لوگوں کو سکھایا، پھیلایا، پہنچایا۔ تینوں سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ پہلے اپنے احسانات جو ہے وہ جتائے گا۔ وہ شہید صاحب سے اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جسم میں اور طاقت، قوت دی، جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تیرے لیے جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جواب ملے گا کذبتا، تم نے جھوٹ کہا، انک قد قاتلت، تو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی لئن یقال جریء، تاکہ یہ کہا جائے بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ کیا کہنے اس کی شجاعت کے، اپنی شجاعت کے ڈنکے بجوانے کے لیے تم نے اتنے شد و مت کے ساتھ، زور شور کے ساتھ، جرأت کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لیا تھا۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب تو مل چکا، ڈنکے بج چکے تمہارے، اب یہاں کچھ نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جاؤ۔ یہ ہے وہ بات، ڈیبٹ کریڈٹ، وہ میں جو عرض کر چکا ہوں۔ نتیجہ آخری جو ہوگا وہ ہوگا ڈیبٹ کریڈٹ کے بعد۔ وہاں جو ہے سورۃ الزلزال میں دکھا دیا جائے گا سب کچھ۔ خیر بھی اگر ذرے کے برابر ہم وزن ہے نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، شر بھی اگر ذرے کے ہم وزن ہے سامنے آ جائے گا۔ البتہ فیصلے جو ہوں گے ان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو یہ ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، یہ باطنی معاملہ ہے، کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبے سے وہ فعل صادر ہوا اور وہ عمل جو ہے انسان نے کیا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ ویسے تو یہ کہ اگر ہم اردو کے محاورے میں اس دن ان کا رب پوری خبر لے لے گا تو یہ تو ذرا مضمون جڑتا ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ انداز بھی خبیر، خوب واقف ہوگا، اس کا جو ہے یوں سمجھیے کہ نظیر اس کی یہ ہے کہ جب کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار،
آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے بادشاہی اللہ کی نہیں تھی، بادشاہی تو پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، مالک الملک وہی تھا، شہنشاہ ارض و سما وہی تھا، حکم اسی کا چل رہا تھا، لیکن ایک پردہ اس نے ڈالا ہوا تھا، اس کی شہنشاہی جو ہے پس پردہ تھی، تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج تمہاری نگاہیں جو ہیں فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ بڑی تیز ہو گئی ہیں، آج تو کھل گیا نا یہ راز۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ اللہ کے لیے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ باخبر تو ہر وقت ہے، بلکہ اس کا علم تو قدیم ہے، ازلی ہے، اعمال کے ظہور میں آنے سے پہلے اس کے علم میں ہے، لیکن اس روز یہ پردے چاک ہو جائیں گے، کھل جائے گا کہ کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، وہ جو ازلی حقیقت ہے جو پردے میں مستور تھی، اس روز عیاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔